برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل و کرم سے غنی کر دیا۔ اکیلا رب کائنات نے اپنا حکم نہیں دیا، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا؟ غنی کر دیا، کرم نوازیاں فرما دیں۔ کن کو برا لگا؟ منافقین کو، جو دل میں منافقت رکھتے تھے۔ جب صحابہ کو اور اللہ اور اس کے رسول نے مقام عطا فرمایا تو فرمایا کہ اب یہ جو منافق ہیں ان کو برا لگنے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ جس کو آج اللہ اور اس کا رسول مقام عطا فرمائے اور جس کے دل میں بغض ہو، نفرت ہو، وہ انہی منافقین کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ منافقین کو برا لگتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول ان کو مقام عطا فرماتا ہے، ان کو مقام، عزت، احترام عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرا رسول جب چاہے جس کو چاہے وہ مقام دے سکتا ہے۔ دیا نہ پھر جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے پاس آئے تو پھر صداقت کے تاجدار بن گئے۔ جب جناب فاروق اعظم آئے عدل کے تاجدار بن گئے۔ عثمان غنی آئے حیا کے تاجدار بن گئے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آئے حیدر کرار بن گئے۔ ایک ہاتھ سے خیبر کا قلعہ اکھاڑنے والے بن گئے۔ یہ اختیارات مصطفیٰ تھا، جس کو جو چاہیں وہ عطا کر دیتے تھے، جس کو جو چاہیں وہ دے دیتے تھے۔ جو ایک دفعہ جولی پھیلا کے آتا تھا میرے مصطفیٰ اس کو اتنا عطا کرتے تھے کہ اسے دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حدیث پاک کو صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 35 آپ اس میں نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول کریم کی بارگاہ میں آئے۔ بارگاہ میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی حدیث آپ سے سنتا ہوں مجھے بھول جاتی ہے، بہت کم مجھے حدیثیں یاد رہتی ہیں۔ تو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ قال ابسط، فرمایا دراکا فصبتہ، قال فغرف بیدہ، ثم قال دمہ فدممتہ فما نسیت شیئا بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب آپ سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار سے آ کے مانگا، سرکار سے مانگنے پر شرک کے فتوے لگتے ہیں، سرکار سے مانگنے پر بدعت کے فتوے لگتے ہیں کہ بندہ مشرک ہو گیا، اس نے سرکار سے مانگ لیا۔ میں نے کہا دیکھ، امام بخاری روایت کر رہے ہیں نقل، حضرت ابو ہریرہ آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی کہہ سکتے تھے یا رب العالمین میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، اس کو مضبوط کر دے، مجھے حافظے کو مضبوط کر۔ ابو ہریرہ کو پتا تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤں گا رب سے ایسا لے کے دیں گے قیامت تک کوئی ایسا نہیں لے کے دے سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، حضرت ابو ہریرہ آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ مجھے جو حدیث آپ سے سنتا ہوں بھول جاتی ہے، حافظہ بہت کمزور ہے، کچھ عطا کیجئے۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی جھولی کو پھیلا، اپنی جھولی پھیلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو ہریرہ نے ایسے جھولی پھیلائی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، امام بخاری فرما رہے ہیں کہ سرکار دو عالم نے اپنے ہاتھ مبارک ایسے کیے اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ایسے ڈالے، ایک بک ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال فغرف بیدہ ثم قال دمہ فدممتہ فما نسیت شیئا بعد۔ فرمایا سرکار نے جب فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا، میں نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ سینے سے لگانے سے پہلے حدیث بھول جاتی تھی، جب میں نے اپنے سرکار کا عطا کیا ہوا اپنے سے سینے مبارک سے لگایا، جب میں نے لگایا تو شیئا، فرمایا فما نسیت شیئا بعد، حدیث تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ جو بھی سنتا تھا سرکار نے ایسا عطا کیا کہ ابو ہریرہ کو کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ فرمایا ایسا عطا کیا کبھی کچھ نہیں بولا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ فرمایا کس کی جرت ہے
جو دے سکتا ہے تو محمد عربی کی ذات دے سکتی ہے۔ یہ اختیار تھا، آج کوئی لے کے دکھائے ہیں وہ اختیار مصطفیٰ تھا، جسے جو چاہا، جس نے جو مانگا وہ عطا کر دیا، جو چاہا وہ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، سرکار نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کہا کفار مکہ نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے، کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا ان یریہم آیتاً فاراہم القمر شقتین حتی رأوا حراء بینہما۔ اس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف باب الاشفاق میں نقل فرماتے ہیں، بخاری میں، اور جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 49 ہے، اور بہروت کا چھاپا عربی ہے، کوئی پنجابی نہ اٹھا کے لے ہے، عربی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے کہا کہ آپ کوئی معجزہ کر کے دکھائیں، ہم پھر ایمان لے کے آئیں گے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے ید اللہ والا ہاتھ اٹھایا، ید اللہ کا ہاتھ اٹھایا، اور جب آپ نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ سے چاند کو اشارہ کیا، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول کریم کا ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، چاند کو اشارہ کرنے کی دیر تھی، چاند کا ایک ٹکڑا میرے سرکار کے قدموں میں ہے، اور چاند کا دوسرا ٹکڑا ہرا پہاڑ کی چوٹی پہ آ کے گر گیا۔ فرمایا یہ اختیار مصطفیٰ تھا، جو چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھایا، اشارہ کرنے کی دیر تھی، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک سرکار کے قدموں میں ہے، اور دوسرے مقام پر امام بخاری فرماتے ہیں ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یریہم آیتا فاراہم الانشقاق القمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول سے سوال کیا وہ انہیں کوئی نشانی دکھائیں، تو سرکار نے پھر نشانی کیا دکھائی؟ سرکار نے ان کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، جس مصطفیٰ کی بتاؤ نا یار، اور جس مصطفیٰ کا یہ مقام ہو، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہو، جو سورج کو غروب ہوا نکال دیتا ہو، اس مصطفیٰ کا میلاد نہ منائے تو کیا منائے؟ اس مصطفیٰ کی باتیں نہ کریں تو کس کی کریں؟ اس مصطفیٰ کے جشن نہ منائیں تو کس کے منائیں؟ اس مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے نہ کریں تو کس کے کریں؟ اور جس کی آنے پر جناب وہ زمانہ روشن ہو گیا، جو آئے جنہوں نے جناب چاندوں کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس پلٹا، جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی گود میں سرکار دو عالم کا سر انور ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے۔ اور ٹائم کم ہے، میں آپ کو یہ عربی میں حدیث پڑھ کے سناتا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا گود مبارک ہے آپ کی، سرکار انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک علی کی گود میں ہے، وہی نازل ہو رہی ہے۔ نماز عصر علی کی قضا ہو گئی، نماز عصر علی کی قضا ہوئی، مغرب کا وقت ہو گیا، سرکار دو عالم بیدار ہوئے، علی سے پوچھا علی نماز عصر ادا کی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ادا فرمائی۔ میرے آقا کریم نے علی کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا اطیع اللہ واطیع الرسول، یا رب العالمین یہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں مصروف تھا، لہذا سورج کو واپس پلٹ دے۔ حضرت امام بخاری حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسلم شریف میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا مانگی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حدیث پاک کی راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے جب دعا مانگی سورج غروب ہو چکا تھا، میرے آقا کریم کے جد اللہ والے ہاتھ اٹھے، رب کائنات نے غروب سورج عصر کے مقام پہ واپس پلٹا، حضرت علی المرتضیٰ نے نماز عصر ادا فرما لی۔ فرمایا علی نے نماز عصر ادا فرمائی، پھر یہاں پر میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک،
सूरज उल्टे पाँव पलटे। आला हज़रत फरमाते हैं देख सूरज भी उल्टे पाँव निकल के आया है मेरे मुस्तफ़ा के इशारे पर, और चाँद इशारे से हो चाक। कहते हैं मेरे आला हज़रत कि देख मेरे सरकार का इशारा हुआ, चाँद दो टुकड़े हुआ। फरमाया सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फरमाया देखनी है हमने हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। फरमाया कि देख तो सही चाँद झुक जाता जिधर